حضور پاک کے پاس پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رازدار خط ہے۔ حضور نے لیا، انس بن نزیر کو دیا، کہا کہ پڑھو انس کیا ہے اس میں، سناؤ۔ انس بن نزیر نے خط کھول کر کے سنایا۔ مکہ والے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے جنگی حالات کو خط میں بیان کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کو بند کر کے کہا، انس یہ تیرے اور میرے بیچ راز ہے، تیرے اور میرے بیچ راز ہے۔ حضور نے جیسی فرمایا، انس بن نزیر نے گردن جھکا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکل کر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی اندر سے باہر آتی ہے، کہتی انس کیا بات چل رہی تھی تمہارے اور حضور کے بیچ میں؟ انس بن نزیر جو کمال درجے کا عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے بیوی، کہتے خبردار وہ رسول اللہ کا راز، اس میں تم بیچ میں مت آنا۔ کمال ایمان ہے یہ، عشق کو ایک طرف رکھو، حضور کی ذات الگ ہے۔ جہاں نبی کی بات آئے، بیوی نے کہا مجھے بھی تو سناؤ کیا بات ہے، میں تمہاری اتنی قریبی ہوں۔ کہا سب ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا راز ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کہا انس بن نزیر کیا چھپاتے ہو، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ سے خط آیا ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ او بیوی نے تو سن لیا تھا۔ انس بن نزیر نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی جس سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے، گردن پکڑ لیا۔ کہا اس وقت تک گردن سے تیرے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میرے اور نبی کے درمیان راز تھا، تو نے سن لیا تو کہیں اللہ مجھ پر عذاب نہ بھیج دے کہ نبی کے راز کو افشا کیا ہے اپنے عشق اور اپنی محبت کی بنیاد پر۔ اور گردن پکڑ کر کے لے آئے حضور تک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ کہا آقا میرا قصور نہیں ہے، اس نے دیوار کے پیچھے سے بات سن لی، آپ نے کہا تھا راز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں آقا، لیکن راز اس نے سن لیا ہے، میں گردن سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو اس کی زندگی میں ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس وہ میری صحابیہ ہے، وہ عام عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی، چھوڑ دو، جس طرح تم رازدار ہو ویسے ہی وہ بھی رازدار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب انس بن نزیر نے ہاتھ ہٹایا، ان صحابہ کے معیار کو کیا پہنچ سکو گے، ساری دنیا ایک طرف ڈال دی، حضور اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ میرے آقا کا فرمان صحابہ کو یاد تھا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ تم اپنی خواہشات کے مطابق جینے کے لیے آئے ہو دنیا میں۔ یہاں لوگ آپ سے ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں، یہ میری چادر ہے، میں اس کو چاہے 4 مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں، 3 مرتبہ، میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ میری چیز ہے، میں جس طرح چاہے پہنوں، میرا امامہ ہے، میں جس طرح چاہے باندھوں، میری چیز کا استعمال میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ جس کے مالک ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا سوسائیڈ کرنا، آتما ہتیا کرنا، خودکشی کرنا اجازت ہے اس کی؟ ارے جان تو تمہاری ہے، جیسے ساری چیزوں کو خود استعمال کر لیتے ہو، جان کو بھی اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ اپنی جان ہے، خود مار کیوں نہیں سکتا؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے سوسائیڈ کرنے کی۔ کیوں نہیں ہے؟ صاف سی بات ہے، جان کے تم مالک ہی نہیں تو جان لے کیسے سکتے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب، اور جان کے مالک وہ نبی رحمت کی ذات، مالک رقاب الامم۔ ہم اپنی مرضی سے جینے نہیں آئے یہاں پر، ہم اپنی خواہشات سے جینے نہیں آئے۔ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ دھوکے میں پڑا ہوا آدمی ہے۔ مولانا صاحب ابھی تو انجوائے کرنے دو، تھوڑا بہت انٹرٹین کرنے دو، جوانی ہے۔ تم نے اپنے دل کی سنی میرے عزیز، شاید ہو سکتا ہے تم نے غیروں کو دیکھا ہو اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ عیسائی ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں،
ہندوؤں کے ہاں الگ تہوار آتے ہیں، اتنے الگ الگ قسم کے ان کے ہاں بھنگڑے ہوتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ شیر چلا کتے کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ تم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا گیا اور رب نے خیر امت کا لقب تمہیں دیا۔ تمہیں کتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں خالد بن ولید کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، مصطفیٰ کریم کے قدموں کو دیکھو۔ اپنے سے نیچوں کو دیکھو گے تو نیچے بنتے چلے جاؤ گے، اوپر دیکھو اللہ تمہیں بلندی پر لے جائے گا۔ اوپر دیکھو، اپنی خواہشات سے ہم جینے نہیں آئے ہیں، ہمیں جو کرنا ہے یہاں پر۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، صوفیہ اکرام کا ایک مسلک ہے، جب وہ کسی کی تربیت کرتے مجاہدے کرواتے، مجاہدے ہیں، مراقبے ہیں، محاسبے ہیں، مکاشفے ہیں، یہ منزلیں ہیں وہاں پر۔ پہلے کھانے کو ترک کروایا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات نکالی جاتی ہے، نیند کم، بولنا کم، کھانا کم، بہت کچھ وہاں تربیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک منزل ہے مراقبے کی، مراقبہ۔ یہ کیا ہوتا ہے مراقبہ معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مراقبہ کرو اور جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیا ہے سننا چاہیں گے آپ؟ بہت آسان عمل دے رہا ہوں، بہت آسان عمل۔ مجاہدے میں بہت لمبی نمازیں ہیں، رات رات بھر کھڑے ہو کر استغفار کرتے رہو، مجاہدے۔ مراقبہ بہت آسان ہے، کیا ہے؟ بس آنکھ بند کر کے خاموش تھوڑی دیر بیٹھ جانا، بس یہی مراقبہ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ مراقبہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھنا، 5 منٹ بیٹھو کہ 10 منٹ بیٹھو، گھنٹہ بھر بیٹھو، تمہارا اختیار، لیکن تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہے۔ 5 منٹ بیٹھو، 10 منٹ بیٹھو، خاموش، کسی کی فکر نہیں۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے، جب بندہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھ جائے تو اس کا دماغ خاموش نہیں رہتا، چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچ آتی ہے۔ ارے وہ کہیں پہ بھی تنہا بیٹھے تو اس کی عقل کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں، وہ خاموش نہیں ہو سکتے۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ مراقبے میں اگر تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہی عبادت ہے اور سوچ آتی رہے تو کیا سوچے؟ سوچوں پر تو پہرا نہیں لگا سکتے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح، سوچوں پر تم پہرا نہیں لگا سکتے، روک کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک بات سوچنا ہے تمہیں مراقبے میں، ایک بات بار بار سوچنا ہے۔ پوچھا گیا کیا سوچنا ہے؟ کہا بس اتنا سوچنا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، بس یہی چیز سوچنا ہے مراقبے میں یہاں کیوں آیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، یہ میری زندگی کیوں دی گئی ہے، یہ سوچتے رہو، بار بار سوچتے رہو، مراقبے میں یہی سوچتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ حضرت جنید فرماتے ایک وقت آئے گا تیرا ضمیر پکار کر خود ہی جواب دے گا تو کیوں آیا، تیرا دل پکار کر جواب دے گا تو کیوں آیا ہے۔ میں مثال میں بتاؤں، جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہو گیا وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹھ کر کے روزانہ سوچتا ہو میں کیوں آیا، میری زندگی کیوں ملی، مجھے حیات کیوں دی گئی، مجھے کیوں بھیجا گیا، روز سوچتا رہے۔ ایک دن اس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دل اس کا پکار کر کہتا ہے زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہو گیا، تاج الشریعہ نے پکار کر کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی، ہاں زندگی ہے نبی کی۔ یہ ضمیر پکار کر خود جواب دیتا ہم کیوں آئے، اور اعلیٰ حضرت کا مراقبہ ہوا ہوگا تب انہوں نے کیا کہا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ ضمیر پکار کر کہہ رہا ہے ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں یا رسول اللہ، جینا مرنا تمہارے لیے، حضور کے لیے آئے ہیں۔ اسی امام نے کہا تھا لا یؤمن، اسی امام نے کہا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا تو ایمان بھی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی کا مقصد سمجھو۔ قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے